معزز سامعین، لمبی چوڑی گفتگو کا نہ وقت ہے نہ مناسبت، انتہائی مختصر وقت میں موقع کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین مدین کی تعلیم و تبلیغ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور بنیادی پیغام آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے کی نیت کے ساتھ حاضر ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ بلا شبہ وہ ہے تو ایک پیغام، ایک سنیہا، لیکن اس پیغام اور اس سنے کے اندر جامعیت اتنی ہے، حسن اتنا ہے، خوبصورتی اتنی ہے کہ اگر آج کی اس محفل میں ہم نے اس پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا، اس کے مطابق خود کو بدل لیا، تو بلا شبہ وہ ایک پیغام بھی اتنا حسن رکھتا ہے کہ ہمارا یہ جہان بھی حسین کروا سکتا ہے، ہمارا اگلا جہان بھی حسین کروا سکتا ہے۔ اپنے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے جس خوبصورت حقیقت سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، وہ حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، روزمرہ کی زندگی میں آپ سب احباب جانتے ہیں کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک صفت بھی اگر بندے کو نصیب ہو جائے تو وہ بندہ اس صفت کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، دوسروں سے بہتر گنا جاتا ہے، دوسروں سے اعلیٰ گنا جاتا ہے، دوسروں سے نفیس گنا جاتا ہے۔ وہ 3 صفات جو بندے کو ممتاز کر دیتی ہیں، ممیز کر دیتی ہیں، دوسروں سے بہتر بنا دیتی ہیں، خود بخود لوگ اسے بہتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت کا نام ہے عقل۔ اسے حکمت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دانش بھی کہہ سکتے ہیں۔ عقل ایک ایسی چیز ہے جس بندے میں یہ ہو، اللہ جسے یہ عطا کر دے، وہ جنگل میں بھی بیٹھا ہو تو محلوں والے، شہروں والے اپنے ڈیرے چھوڑ کے اس کی کلی کی طرف جاتے ہیں کہ چلیں مشکل بن گئی ہے، حل نہیں ہو رہا، اس بندے کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے اسے عقل عطا فرمائی ہے، اس سے مشورہ کریں گے، ہماری مشکل کا کوئی آسان سا حل وہ ہمیں دے دے گا۔ تو قبلہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس بندے کو عقل نصیب ہو جائے وہ اس صفت کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اعلیٰ گنا جاتا ہے، بہتر گنا جاتا ہے۔ پہلی صفت کا نام ہے عقل، جو بندے کو دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ بہت سادگی کے ساتھ آگے لے جاؤں، دوسری صفت جو بندے کو دوسروں سے اعلیٰ کر دیتی ہے، ممیز کر دیتی ہے، ممتاز کر دیتی ہے، چنا ہوا بنا دیتی ہے، اور اس صفت میں کمال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عقل والی صفت میں کمی بھی رہ جائے تو وہ دوسری صفت اگر مل جائے تو وہ عقل والی کمی پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور بڑی آسانی سے میں یہ بات سمجھا جاؤں، ہر بندے کے ذہن میں آ جائے کہ وہ صفت جو عقل والی کمی پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے اور بندے کو عزت دار بھی بنا دیتی ہے، اس صفت کا نام ہے بخت۔ جب کسی کو بخت لگ جاتے ہیں تو پھر عقل والی کمزوری پر بھی پردہ آ جاتا ہے۔ ہماری کدی کا ایک بڑا مشہور قول ہے، جدے گھر دانے ادھے کمڑے بھی سیانے۔ دانے سے مراد بخت ہے، جس کو وہ لگ جاتے ہیں لوگ پھر اس کی عقل کی کمی بھی نہیں دیکھتے، دانش کی کمی بھی نہیں دیتے، بخت اس کو بلند کر دیتے ہیں، ممتاز کر دیتے ہیں، اعلیٰ کر دیتے ہیں۔
تو قبلہ ذہن کو میرے ساتھ ساتھ چلائیں. پہلی چیز جو بندے کو ممتاز کرتی ہے اس کا نام ہے عقل. عزت دار بناتی ہے اس کا نام ہے عقل. دوسری چیز جو عقل والی کمی پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے اور ممتاز اور ممیز کر دیتی ہے اس کا نام ہے بخت. اب تیسری صفت بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے ذہن کو اس صفت کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ پوری طرح آپ کے ذہن کی تیاری ہو اور وہ میں صرف آپ کے سپورٹ کروں. یہ بات پہلے ذہن نشین کر لیں. عقل بھی بلند کرتی ہے, بخت بھی بندے کو بلند کرتا ہے, لیکن ان میں ایک نقص ہے, ایک عیب ہے, ایک کمزوری ہے. اور وہ کمزوری یہ ہے کہ عقل بھی بندے کو عزت تو دیتا ہے, بلند تو کرتا ہے, بخت تو دیتا ہے, بلند تو کرتا ہے, لیکن کرتا تھوڑی دیر کے لیے ہے, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا جھٹے دا جھٹ. عقل اچھیاں تے کرتا ہے پر کرتا جھٹے دا جھٹ ہے. میں لاکھوں بندے ایسے جانتا ہوں کہ جن کے پاس کبھی ڈیرے جمتے تھے, لوگ آ کے ان سے مشورے لیتے تھے. ان کی حالت میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ آخری عمر میں ان کا کمرہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور بچے کہتے ہیں مہمانوں کو عہدے نہ جب آئے عہدے بزرگ بیٹھے تھے انہوں دا پورا عقل سلامت نہیں رہا, سدھے ہی آ جاؤ. وہی بندہ جس کے پاس کبھی ڈیرے جمتے تھے, لوگ اس کے پاس مشورے لینے آتے تھے, اب اس بیچارے کو علیحدہ کلی میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے اپنے بچے آنے والے مہمانوں کو کہتے ہیں ادھر نہ جاؤ, ہماری طرف آؤ. اب پہ رندہ پورا چھو نہیں رہا ہویا. پتا چلا عقل نے اونچا تو کیا تھا لیکن مستقل اونچائی نہیں دے سکا, تھوڑی دیر کے لیے وہ بندہ اونچا ہوا. اسی طرح دوسری صفت ہے بخت, اور بخت کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے کہ یہ تو ہوتی ہی درخت کی چھاؤں ہے, کبھی اس طرف ہے, کبھی اس طرف ہے, کبھی اس طرف ہے, کبھی اس طرف ہے. یہ تو ایک جگہ پہ رکتی ہی نہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کبھی یہ بخت کسی ایک گھر کے سر سے ابھر رہا ہوتا ہے, کبھی یہ سورج کسی اور گھر کے سر سے ابھر رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ تو کبھی کچھ. یہ معاملات آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. اب آپ کے ذہن کی تیاری ہو گئی. میں تیسری صفت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. عقل بھی بلند تو کرتی ہے لیکن جھٹے دا جھٹ. بخت اگے ہی رکھے دی چھائیں, جھٹے ہیتے تے جھٹے ایتے. بخت بھی بلند کرتا ہے, عزت دار بناتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے. اب جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی وہ ہے تیسری صفت, اور ہر پیار والا بندہ اس صفت پر توجہ کرے. تیسری صفت جو بندے کو بلند کرتی ہے, ممتاز کرتی ہے, ممیز کرتی ہے, اور اس میں کمال یہ ہے کہ عقل بلند کرے تو تھوڑی دیر کے لیے, وقت بندے کو بلند کرے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن وہ تیسری صفت ایسی ہے جب وہ بلند کرتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے نہیں کرتی, پھر وہ بندے کو ایسا بلند کر دیتی ہے کہ جب وہ نصیب ہو جاتی ہے, بندہ اس جہان میں ہوتا ہے, تب بھی لوگ عزت کے سلام اسی کو کرتے ہیں, اور جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے لوگ پھر بھی عزت کے سلام اسی کو کرتے رہتے ہیں. وہ ایسی صفت جو ہمیشہ کے لیے ممتاز کر دیتی ہے, ممیز کر دیتی ہے, اس کا نام ہے ایمان. اس کا نام کیا ہے؟ کرسی پہ بیٹھنے سے زبان پر تالے نہیں لگ جاتے, بول لیجئے اس کا نام کیا ہے؟ مسلک میں اختلاف ہو سکتا ہے, مشرب میں اختلاف ہو سکتا ہے, دین میں تو اختلاف کوئی نہیں ہے نا. اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. تیسری صفت جو بندے کو ممتاز کرتی ہے وہ صفت ہے ایمان. اور اس صفت کا کمال یہ ہے کہ جب ایمان کسی کو اونچا کرتا ہے تو پھر یہ نیچا نہیں ہونے دیتا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. جب ایمان تمہیں نصیب ہو جاتا ہے پھر تم اس جہان میں بھی اونچے ہی رہتے ہو, اگلے جہان میں بھی اونچے ہی رہتے ہو. اب ذرا میری طرف متوجہ ہوں اور میں وہ خاص پیغام جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کو آسانی کے ساتھ ڈیلیور کر سکوں. کتنی صفات میں نے آپ کے سامنے عرض کی؟ 3.
अक्ल, बख्त और सबसे बड़ी सिफत क्या है? ईमान, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी कमजोरी नहीं है। जब वो ऊंचा करती है तो हमेशा के लिए ऊंचा कर देती है। अक्ल वाली ऊंचाई खत्म हो जाती है, बख्त वाली ऊंचाई खत्म हो जाती है, लेकिन जिसे ईमान ऊंचाई देता है उसके नारे फिर हर जगह पे लगते हैं, हर इलाके में लगते हैं, हर दौर में लगते हैं। लाहौर के बादशाह रोजाना बदलते हैं, तख्तों वाले बादशाह रोजाना बदलते हैं, गवर्नमेंट वाले बादशाह रोजाना बदलते हैं, लेकिन लाहौर का जो ईमान की वजह से बादशाह है अली हुजवेरी, 1000 साल हो गया है, उसकी बादशाही में कमी कोई नहीं आई है। लोग इज्जत के सलाम आज भी उसे कर रहे हैं। कोई फैक्ट्री नहीं थी दाता साहब की, कोई मिल नहीं थी अली हुजवेरी की, कोई जायदाद नहीं थी अली हुजवेरी की, हत्ता की औलाद भी नहीं थी अली हुजवेरी की। आजकल तो ये भी एक तरीका है ना बुलंद करने का कि बच्चा बड़ा हो जाए, चाहे उसका बाप बेचारा किसी काम का भी ना, वो कहता मेरे अब्बा जी बड़े सन, बड़ी कमाल की चीज थे। दाता साहब अली हुजवेरी को ये चीज भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, लेकिन 1100 साल हो गए, इज्जतों के सलूट ले रहा है, सलामियां ले रहा है। क्यों ले रहा है? मिल और जायदाद की वजह से नहीं ले रहा, दुनियावी शौकत और शान की वजह से नहीं ले रहा, अल्लाह के दिए हुए, मोहम्मद के लाए हुए ईमान की वजह से सलामियां ले रहा। अब ज़हन आपका तैयार, मसला मैं आप तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल रेडी। 3 सिफात हैं जो बंदे को बुलंद करती हैं, अक्ल भी, बख्त भी और ईमान भी। अब जितने लोग बैठे हैं समेत मेरे, अगर पूछा जाए कि भाई किसी का दिल है कि मैं बुलंद हो जाऊं, इज्जतदार हो जाऊं, तो मेरे से लेके उस आखिरी बच्चे तक हर बंदे का यही जवाब होगा, जी क्यों नहीं, जरूर दिल है हम ऊंचे हो जाएं, बुलंद हो जाएं, इज्जतदार हो जाएं, आला हो जाएं। कोई बंदा ऐसा नहीं जो कहे कि मैं भाई बुलंद नहीं होना चाहता, इज्जतदार नहीं होना चाहता, शान वाला नहीं बनना चाहता, मकाम वाला नहीं बनना चाहता। ये हक है, ये नेचर है, ये फितरत है। बुलंदी की तरफ तुझे जाना चाहिए। असफल साफिरीन से इल्लियीन की तरफ का सफर अल्लाह ने तुझे बता रखा है, तूने जाना है बुलंदी की तरफ। ये तेरी नेचर है। जब हर बंदा चाहता है कि बुलंद होना चाहिए, इज्जतदार होना चाहिए, शान वाला होना चाहिए, तो मैंने ये 15-20 मिनट में आप तक बात पहुंचाई कि बुलंद होने के लिए 3 सिफात हैं, अक्ल, बख्त और सबसे बड़ी सिफत क्या है? ईमान। आए आज छेड़े छोड़े, इख्तिलाफात छोड़े, झगड़े छोड़े, अल्लाह के कुरान से, नबी पाक की जुबान से और आका पाक के इज्जत वाले आला तरीन खानदान से ये सवाल कर लेते हैं कि हमें बताएं। हम चाहते हैं कि हमें अक्ल भी नसीब हो, हम चाहते हैं हमारी गिनती बदबख्तों में न हो, बख्तों वालों में हो, और हम चाहते हैं कि हम ऐसे नुस्खे पर अमल करें जिसके साथ हमारी गिनती बेईमानों में कभी ना हो, हमारी गिनती हमेशा ईमान वालों में हो। तो तीनों सवाल और तीनों सवालों का जवाब ये सुन लें और अपने ज़हन को तब्दील करने की कोशिश कर लेंगे तो मैं समझूंगा इस महफिल सजाने का मकसद पूरा हो गया, हमारा महफिल में आने का मकसद पूरा हो गया। यहाँ असहाबे अक्ल के नुमाइंदा भी बैठे हैं, असहाबे बख्त के नुमाइंदा भी बैठे हैं, और ईमान वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ही हैं। आए आज इसका एनालिसिस कर लेते हैं, तज्जिया कर लेते हैं कि अक्ल लेने का तोहफा, अक्ल लेने का नुस्खा क्या है, बख्त मिलने का नुस्खा क्या है, और ईमान मिलने का नुस्खा क्या है। और नुस्खा भी किसी कच्चे हकीम से नहीं लेते, या अल्लाह के कुरान से लेते हैं या मोहम्मद अरबी की पाक जुबान से लेते हैं। तीनों चीजें कैसे मिलती, ये अजान हमारे करीब करीब मस्जिद की है, तो खामोशी हो जाए।
کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ عقل والا بندہ کیسے بنتا ہے، بخت والا بندہ کیسے بنتا ہے، اور ایمان والا بندہ کیسے بنتا ہے. یہ تینوں سوال اور ان کے جواب سنیں اللہ کے قرآن سے اور آقا کریم کی مقدس زبان سے. پہلی صفت کیا تھی؟ عقل. اب آئیے آقا پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بندہ عقل والا کیسے بنتا ہے، دانائی والا کیسے بنتا ہے، سیانا کیسے بنتا ہے، دانش مند کیسے بنتا ہے. اب ذرا اس حدیث کا مطالعہ کریں. آقا کریم کی مقدس محفل سجی ہے، لا ریب و بے عیب محفل سجی ہے. کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. دیوانی ہے دنیا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور جس وقت تھے ان کی محفل میں ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. آقا کریم کی مقدس محفل سجی، لا ریب و بے عیب محفل سجی. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور آگے یہی کوشچن کرتے ہیں جس کا میرے ٹاپک کے ساتھ تعلق ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی بارگاہ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں، اور وہ بات بڑی نفیس ہے، آپ کو تحفہ ہدیہ کر کے جا رہا ہوں. صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں پوچھنے یہ آیا ہوں کہ مجھے بتائیے، کرم فرمائیے، من اقیس الناس. یا رسول اللہ بتائیے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اقیس دانا بندہ کون ہے، عقل مند بندہ کون ہے، دانش مند بندہ کون ہے، سمجھدار بندہ کون ہے. میں جواب آپ تک پہنچانے سے پہلے یہ جملہ ضرور دے دینا چاہتا ہوں. صحابہ کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ تھا کہ جب جواب حضور کی زبان سے مل جائے گا تو پھر کریم ایسا ہے، اس کی زبان میں یہ شان ہے، کبھی ہلتی ہے تو مصطفیٰ بول رہا ہوتا ہے، کبھی وہی زبان ہلتی ہے تو کلام خدا بول رہا ہوتا ہے. صحابہ کو اسٹیٹس کا علم تھا. صحابہ جانتے تھے کہ حضور کی زبان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ کائنات کا ہر بندہ جب بولے اگر اس کی بات میں شک ہو تو ثبوت دینا اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر ثبوت میں بھی شک ہو تو پھر قسم دینا اس کی ذمہ داری ہے. میں بات کروں، میری بات میں شک ہو، ثبوت میں دوں گا، ثبوت بھی کمزور ہو قسم میں دوں گا. مولوی صاحب کی بات میں شک ہو، قسم مولوی صاحب دیں گے. پیر صاحب کی بات میں شک ہو، قسم پیر صاحب دیں گے. دیکھ اپنے نبی کی بے مثلیت، کائنات کا ہر بندہ بات میں شک ہو قسم خود دے گا. میرے نبی کو یہ مقام حاصل ہے رب کی بارگاہ میں. رب کہتا ہے وکیل ہی حبیب باتیں تو کرتا جا، قسمیں میں اٹھاتا جا. اس اسٹیٹس کو صحابہ جانتے ہیں، تبھی تو پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ فرما دیں کہ عقل والا کون ہے، دانا کون ہے. اب جواب سنیں اور ذہن کو تیار کریں. میں آپ سے پوچھوں عقل والا کون ہے، دانا کون ہے، تو ہزاروں کا مجمع ہے میرے سمیت جواب ہی دے گی. دانا وہ ہے جس کا ابا گیا تھا تو ایک قلعہ زمین کا تھا، اب 2 مربع بن گیا. ابا گیا تھا تو ممبری تھی، اب وزیر بن گیا. ابا گیا تھا تو ریڈی لگاتے تھے، اب شیلر لگا لیا. تیرے میرے ہاں عقل دانائی کے یہی کچھ پیمانے ہیں، لیکن یاد رکھ ہمارے پیمانے کچ پر مبنی ہیں. محمد کے فرمان ہمیشہ سچ پر مبنی ہیں. کچ کو چھوڑ سچ کی طرف آ. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دانا کون ہے، سیانا کون ہے، سمجھدار کون ہے. آخری بندے تک توجہ. میرے نبی نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرن. فرمایا لوگوں دانا بندہ وہ ہے، دانا کی نشانی عقل مند کی نشانی حضور بیان فرما رہے ہیں. فرمایا بندوں میں سے سب سے زیادہ دانا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے.
جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وَإِسْتِعْدَادًا لِمَا بَعْدَهُ، اور صرف حافظوں کے قرآن یاد کرنے کی طرح یاد نہیں کرتا کہ لفظ یاد کر لیے اور اگلا مطلب کوئی نہیں.